بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاہے بہار بندرگاہ امریکہ اسے کیوں فعال دیکھنا چاہتا ہے اور اس بندرگاہ پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ صحافت ٹی وی کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کے خلاف پروکسی وار کو کامیاب کرنے کے لیے امریکہ، ایران اور بھارت چاہے بہار بندرگاہ کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن نے ایران کی چاہے بہار بندرگاہ کو اقتصادی پابندیوں سے محدود استثناء دیا ہے۔ صحافت ٹی وی کے ذرائع کے مطابق انہوں نے بتایا کہ وسیع تر غور و فکر کے بعد نومبر 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی چاہے بہار بندرگاہ کو ایک محدود استثناء دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس محدود اجازت کا مقصد افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی جاری رکھنا ہے، جو کہ ایک اہم امریکی اتحادی ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار نے بتایا کہ چاہے بہار بندرگاہ پر اس مقصد کے لیے محدود پیمانے پر فعال کرنے کا کام جاری ہے، جس کا واحد مقصد افغانستان کی تعمیر نو ہے۔ واضح رہے کہ اس استثناء کے نتیجے میں بظاہر افغانستان ایرانی ایندھن اور ایران سے تیار شدہ سامان درآمد کرنے کے قابل ہے، جو انسانی امداد کے لیے انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بندرگاہ خطے میں امریکی مفادات کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کی حکمت عملی میں افغانستان کی معاشی نمو اور ترقی کے ساتھ بھارت سے قریبی شراکت داری بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت اور افغانستان دونوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہے بہار کی تعمیر کا اصل مقصد پاکستان کی گوادر بندرگاہ کا توڑ ہے، جس کی تعمیر ہونے پر خطے کی ساری سمندری تجارت چاہے بہار منتقل کی جائے گی۔ وسط ایشیائی ریاستیں اس سے مستفید ہوں گی۔ بھارت کو افغانستان تک تجارت کے لیے رسائی ممکن ہوگی، روس اس سے استفادہ حاصل کرے گا اور چین کے لیے ایک پرکشش متبادل روٹ موجود ہوگا۔ یہ ساری بحث 24 مئی 2016 میں تہران میں معاہدے سے شروع ہوئی تھی۔ افغانستان، ایران اور ہندوستان، تین ممالک کا اتحاد قائم ہوا تھا، جس میں تقریباً 12 معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے، جن میں ایک معاہدہ گوادر پورٹ کی تعمیر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ زاہدان تک ایک ریلوے ٹریک بچھانا بھی شامل تھا۔ ہندوستان کے مطابق وہ پاکستان کو مکمل طور پر سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چاہے بہار میں جن معاہدوں پر دستخط ہوئے، ان میں ثقافتی امن کا معاہدہ، سائنس کا معاہدہ، ٹیکنالوجی کا معاہدہ، چاہے بہار کی ترقی کا معاہدہ اور ریلوے ٹریک بچھانے کا معاہدہ شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل گیس کی صنعتیں اور اس سے بڑھ کر خطے میں دہشت گردی کی بنیاد پرستی، منشیات کی لعنت اور سائبر کرائم کے خلاف بھی مل جل کر کام کرنے کے معاہدے شامل ہیں۔ چاہے بہار بندرگاہ کی تعمیر کے لیے بھارت اور ایران کے درمیان معاہدے سے بھارت میں بی جے پی اور RSS کے حلقوں میں زبردست جشن کا سماں ہے۔ اسے نریندر مودی کا عظیم کارنامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا، جو ہمیشہ پاکستان مخالفت میں اپنی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کرتا چلا آ رہا ہے، اس میں بھی چاہے بہار بندرگاہ کے حوالے سے ایک نیا جوش اور ولولہ دکھائی دے رہا ہے، اور بھارتی میڈیا گوادر بندرگاہ منصوبے پر بھی مسلسل تنقید کر رہا ہے۔ تینوں ممالک نے اپنی طرف سے مل کر $46 بلین کی جو پاک چائنا اقتصادی راہداری کا جواب دیا ہے، اور انڈین میڈیا اس معاملے پر کافی شور مچا رہا ہے۔ انڈیا آج کل وسطی مسلم ممالک کو بہت بڑی آفر دے رہا ہے کہ وہ ایران کے راستے عرب دنیا، افریقی ممالک اور یورپین ممالک کے ساتھ تجارت کریں اور افغانستان اور پاکستان کو بائی پاس کر دیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ چاہے بہار بندرگاہ کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً 11 میٹر ہے، اور 11 میٹر گہری بندرگاہ کے اندر بڑے کنٹینرز اور بحری جہاز آ کر نہیں رک سکتے اور نہ ہی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 2000 ٹن سے لے کر 2500 ٹن تک کے بحری جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے بہار بندرگاہ میں مختلف قسم کے بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کی بھی آپشن نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب یہاں پر ٹریڈ نہیں ہو سکتی تو انڈیا ایران کو ایک ایسی بندرگاہ بنا کر دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟
دنیا جانتی ہے کہ افغانستان میں انڈین فورس موجود ہے۔ انڈیا اپنی فورس کے سائز کو بڑھانا چاہتا ہے اور امریکہ انڈیا کو افغانستان میں سیٹ کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کو ایک پوزیشن دینا چاہتا ہے۔ پاکستان انڈیا کو راستہ کبھی بھی نہیں دے گا اور افغانستان میں اپروچ کے نام پر دہشت گردی کرنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ انڈیا کے پاس اس کے علاوہ پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے ایران کا راستہ، کہ انڈیا اپنی فوج کو چھوٹے بحری جہازوں میں بٹھا کر ایران کے راستے افغانستان لے کر جائے۔ اسی مقصد کے لیے انڈیا ایران میں چاہے بہار بندرگاہ کو تعمیر کر رہا ہے تاکہ وہ افغانستان میں موجود آرمی کو اسلحہ کی اور خوراک کی سپلائی پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران یہ تینوں ممالک مل کر پاکستان کو بالکل ڈی اسٹیبلائز کرنے کے راستے پر گامزن ہیں۔ افغانستان کے اندر سے ہی اس منصوبے کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ حزب اسلامی کے رہنما گل بدین حکمت یار نے اسے افغانستان کے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت بھارت کی بجائے پاکستان کے ساتھ معاملہ طے کرے تو وہ بھی اس منصوبے کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ افغانستان پاکستان کے راستے ہی گندم، چاول اور جتنی بھی خوراک ہے وہ اپنے ملک میں منگواتا ہے۔ افغانستان کی ساری تجارت پاکستان کے راستے ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان پاکستان کو چھوڑ کر ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے کرے، اور وہ بھی اس صورت میں جب افغانستان میں کسی بھی خوراک کی، کسی بھی انڈسٹریل زون کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے، وہ سب کچھ پاکستان کے راستے دنیا سے منگواتا ہے۔ تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ منصوبہ پاکستان اور چائنا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اصل مقصد افغانستان کے اندر انڈین آرمی کی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے، اور انڈیا وہاں پر رہ کر پاکستان کے خلاف سازشی جال بننا چاہتا ہے۔ دوستو، صحافت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔